شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنے شوہر کو پچھلے 6 ماہ سے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ انیلا نے فخر سے اپنی دوست کو بتاتے ہوئے کہا، وہ میری منتیں کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں، مگر میں حقارت سے ان کو دتکار دیتی ہوں۔ اچھا کیا وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے؟ اوہو، ان کی جرت ہے جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کریں۔ جینا حرام نہ کر دوں میں ان کا۔ آج انیلا بستر مرگ پر پڑی ہے، موت بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ جس جسم کو وہ شوہر سے دور رکھتی تھی، آج اسی جسم میں جگہ جگہ گلٹیاں بنی ہیں جو گندے مواد سے بھرتی ہیں اور پھر پھٹ جاتی ہیں۔ شاید بدبو اور تکلیف سے چیختی انیلا موت کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے، وہی اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، مگر شاید قدرت اس کو نشان عبرت بنانا چاہتی ہے۔ یہ سچا واقعہ لاہور کا ہے۔ جب مرد عورت نکاح کرتے ہیں تو وہ صرف 2 افراد کا ملاپ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں، خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اللہ کے احکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں پورا کریں گے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ہوتا اس کے برعکس ہے۔ ایک دوسرے پر فتح حاصل کی جدوجہد شروع کی جاتی ہے۔ مرد چاہتا ہے عورت اس کے تابع ہو، عورت چاہتی ہے کہ اس کی راج دہانی قائم ہو جس میں وہ اکیلی حکومت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو شوہر کے بلانے پر نماز تک چھوڑ دینے کا حکم ہے، وہ شوہر کے بلانے پر ہوں کہہ کر سو جاتی ہے اور بعد میں فخر محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ساری رات مسلسل بغیر کسی شرعی عذر کے دوری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ اس دوران اگر شوہر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں بھی برابر کی حصہ دار بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر دنیا میں ہی عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ نکاح دین کو مکمل کرتا ہے، شیطان کو غرق کرتا ہے نکاح۔ میاں بیوی کی محبت شیطان کو آگ لگا دیتی ہے۔ میاں بیوی جب ملاپ کرتے ہیں تو فرشتے ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔